ذرا تصور کریں کہ کئی سالوں کی تکلیف، اندھیرے اور اپنوں کی سازش کے بعد اچانک کسی انسان کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے اس کی پوری زندگی تباہ کی تھی۔ اور وہ بھی اس حالت میں کہ وہ مکمل طور پر محتاج ہوں، بھوکے ہوں۔ بالکل، اور انہیں اس بات کا ادنا سا بھی اندازہ نہ ہو کہ وہ جس عظیم ہستی کے دربار میں کھڑے ہیں وہ دراصل ان کا اپنا ہی خون ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا لمحہ ہے جہاں کسی بھی عام انسان کا پہلا رد عمل شدید غصہ یا بدلہ لینے کی خواہش ہی ہوتا ہے۔ ہاں، کم از کم یہ چلا کر بتانے کا جذبہ تو ہوتا ہے کہ دیکھو، تم نے مجھے مٹانا چاہا تھا اور آج میں کس مقام پر کھڑا ہوں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اس شدید جذباتی طوفان کو پی جائے، اپنی شناخت کو چھپا لے اور جذبات کے بجائے ایک انتہائی گہری اور خاموش حکمت عملی کا انتخاب کرے تو یہ کوئی عام واقعہ نہیں رہتا۔ وہ انسانی نفسیات اور گفتگو شنید یعنی نیگوسیشن کا ایک ایسا شاہکار بن جاتا ہے جس پر جدید ماہرین بھی حیران رہ جائیں۔ بے شک، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے ہی مشہور اور پر اسرار واقعے کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی ہاں، آج ہمارا موضوع سورہ یوسف کی آیات 58 سے 61 پر مبنی ایک گہرا مطالعہ ہے، جہاں یوسف کی اپنے بھائیوں سے پہلی ملاقات اور انہیں سامان رسد فراہم کرنے کا ذکر ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سادہ سی خاندانی اور تجارتی ملاقات لگتی ہے، لیکن ہم آج ان تہوں کو کھولیں گے کہ کس طرح یہ چند لمحات طاقت کے توازن اور ڈراماٹک ستم ظریفی کی ایک ماسٹر کلاس ہیں۔ میں اس واقعے پر جب بھی غور کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس واقعے کو صرف ایک تاریخی داستان کے طور پر دیکھنا اس کی اصل اہمیت کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا اس کا پس منظر بتائیں۔ دیکھیں، اگر ہم اس دور کے حالات کا غور جائزہ لیں تو پورے خطے میں ایک شدید قحط پھیلا ہوا تھا۔ کنعان کی خشک سالی سے بچنے کے لیے یہ بھائی مصر آئے تھے، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت تھا۔ یعنی وہ لوگ نہ صرف بھوکے تھے بلکہ ایک طاقتور غیر ملکی سلطنت کے دربار میں بالکل اجنبی اور کمزور بھی تھے۔ جی بالکل۔ تو جب وہ یوسف کے دربار میں داخل ہوتے ہیں تو یہ صرف دو بچھڑے ہوئے گروہوں کا ملاپ نہیں تھا، بلکہ یہ کمزوری اور مطلق طاقت کا ٹکراؤ تھا۔ واہ، کیا بات کہی آپ نے! کمزوری اور مطلق طاقت کا ٹکراؤ۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ طاقت کا یہ کھیل تلواروں یا دھمکیوں سے نہیں بلکہ علم اور خاموشی سے کھیلا جا رہا تھا۔ بالکل، اور میرا خیال ہے اسی مقام سے ہماری اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ جب ہم تفصیلات دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز طاقت کا ایک مکمل یک طرفہ جھکاؤ ہے۔ کس طرح؟ اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ یوسف کے بھائی دربار میں آتے ہیں اور یوسف فوراً انہیں پہچان لیتے ہیں، لیکن بھائی ان سے مکمل طور پر ناواقف ہیں۔ وہ تو انہیں بس مصر کا ایک طاقتور وزیر ہی سمجھ رہے تھے۔ بالکل، اور یہ منظر بذات خود ایک شدید قسم کی ڈراماٹک آئرنی یعنی ڈرامائی ستم ظریفی پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم اسے آج کی کارپوریٹ دنیا کی مثال سے سمجھیں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ڈوبتی ہوئی کمپنی کو بچانے کے لیے کسی بڑے عالمی انویسٹر کے پاس جائے۔ اور وہ انویسٹر اس کا سارا کچا چٹھا جانتا ہو۔ ہاں، وہ شخص گھنٹوں پریزنٹیشن دے، دلائل پیش کرے اور سوچے کہ وہ حالات کو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن اسے معلوم ہی نہ ہو کہ میز کے اس پار بیٹھا شخص اس کا اپنا کوئی پرانا حریف ہے، جس کے پاس اس شخص کی ہر کمزوری اور ہر ماضی کی غلطی کا مکمل ریکارڈ موجود ہو۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب ایک فریق کے پاس مکمل معلومات ہوں اور دوسرا بالکل اندھیرے میں ہو تو یہ صرف معلومات کا فرق نہیں رہتا، یہ بقا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ جو عدم توازن آپ نے بیان کیا ہے نا، دراصل یہی اس پوری حکمت عملی کی بنیاد ہے۔ معاشی اور نفسیاتی علوم میں اسے انفارمیشن اے سیمیٹری کہا جاتا ہے۔ انفارمیشن اے سیمیٹری، تھوڑا مزید بتائیں اس بارے میں۔ جی، جب ایک فریق کے پاس ایسی معلومات ہوں جو دوسرے کے پاس نہ ہوں تو وہ لاشعوری طور پر دوسرے فریق کی ہر حرکت اور ہر فیصلے کو اپنی مرضی سے موڑ سکتا ہے۔ واہ! اور یہاں متن میں جو عربی کا لفظ منکرون استعمال ہوا ہے، اس کا بھی تو یہی مطلب ہے نا؟ ہاں، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بھائی انہیں پہچان نہ سکے۔ یہ لفظ ایک ایسی گہری بے خبری کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں انسان کا دماغ مکمل طور پر کسی اور حقیقت کو سچ مان چکا ہوتا ہے۔
ظاہر ہے بھائیوں کے ذہن میں تو یوسف یا تو مر چکا تھا یا کہیں گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ بالکل، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مصر کا وہ تخت نشین وہی کمزور لڑکا ہے جسے انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یوسف کا اس موقع پر خاموش رہنا تاریخ کے مشکل ترین جذباتی فیصلوں میں سے ایک ہوگا۔ اپنی شناخت چھپانا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ ایک زبردست نفسیاتی ضبط کا تقاضا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے جذبات کو اپنی عقل اور اپنے حتمی مقصد کے راستے میں بالکل نہیں آنے دیا۔ اور یہی ضبط سب سے بڑا سوال کھڑا کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ شاید فوراً اپنی طاقت دکھاتا۔ لیکن یوسف نے ایک بالکل مختلف راستہ اختیار کیا۔ جی، انتقام کے بجائے ایک انتہائی سوچی سمجھی سخاوت کا راستہ۔ جب غلہ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ انہیں توقعات سے کہیں بڑھ کر نوازتے ہیں۔ جی ہاں، اور خود کو بہترین میزبان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ دیتا ہوں اور بہترین میزبانی کرنے والا ہوں؟ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، کیسی الجھن؟ اگر ہم نیگوسیشن کے عام اصول دیکھیں تو لوگ ہمیشہ اپنی شرائط پہلے منواتے ہیں۔ کوئی بھی عقل مند انسان پہلے کہے گا کہ اگر تم فلاں کام کرو گے تو میں تمہیں سامان دوں گا۔ شرط پہلے اور فائدہ بعد میں۔ بالکل، لیکن یوسف پہلے بے پناہ احسان کرتے ہیں، ان کے بوروں میں غلہ رکھواتے ہیں اور پھر اچانک شرط سامنے رکھتے ہیں کہ اگلی بار اپنے سوتیلے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ کیا منطقی طور پر یہ سخاوت بعد میں نہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ شرط منوانا آسان ہوتا؟ ظاہری طور پر تو آپ کی بات بالکل درست لگتی ہے، لیکن اگر ہم گہری انسانی نفسیات کو دیکھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یوسف کا یہ قدم ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ وہ کیسے؟ نفسیات میں ایک بہت مضبوط اصول ہے جسے لا آف ریسیپروسٹی، یعنی احسان کے بدلے احسان کا اصول کہا جاتا ہے۔ اچھا، لا آف ریسیپروسٹی۔ جی، جب کوئی آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے یا آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ کا دماغ لاشعوری طور پر ایک دباؤ محسوس کرتا ہے۔ آپ خود کو مکروہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اب میں سمجھا۔ اگر یوسف شروع میں ہی شرط رکھ دیتے تو وہ ایک عام سا تجارتی معاہدہ بن جاتا۔ بالکل، بھائی کہہ سکتے تھے کہ شرط بہت سخت ہے، ہم غلہ کہیں اور سے لے لیں گے، یا وہ بحث شروع کر دیتے۔ لیکن یوسف نے پہلے انہیں بہترین مہمان نوازی دی، انہیں وہ سب کچھ دیا جس کی ضرورت تھی۔ کہ اپنی آنکھوں سے وہ احسان دکھا رہے تھے جو ان پر کیا جا چکا تھا۔ واہ، مطلب اس احسان کے بوجھ نے ایک ایسا نفسیاتی ماحول بنا دیا جہاں بھائیوں کے لیے اس اگلی شرط سے انکار کرنا اخلاقی طور پر تقریباً ناممکن ہو گیا۔ جی بالکل، وہ احسان تلے دب چکے تھے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی عام سخاوت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نفسیاتی جال تھا۔ جب کوئی انسان اتنی عزت افزائی کرے تو انکار کا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس نے اتنا کرم کیا ہے اس کی ایک بات نہ ماننا تو شدید ناشکری ہوگی۔ یہ واقعی ایک زبردست بصیرت ہے، لیکن آپ دیکھیں اس احسان اور سخاوت کے فوراً بعد منظر اتنی تیزی سے بدلتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ نرمی سے سختی کی طرف شفٹ ہوتا ہے۔ جی، جو شخص چند لمحے پہلے تک ایک شفیق میزبان لگ رہا تھا، وہ اچانک ایک انتہائی سخت اور دو ٹوک انتباہ جاری کرتا ہے کہ اگر تم اس بھائی کو نہ لائے تو تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا اور تم میرے قریب بھی مت آنا۔ یہ اچانک تبدیلی ہی اس پوری حکمت عملی کا نقطۂ عروج ہے۔ ہمدردی کو ہتھیار بنانے کے بعد اب باری تھی خوف شامل کرنے کی۔ بالکل، اور یہ محض کوئی دھمکی نہیں تھی، یہ تو اقتدار اور کنٹرول کا حتمی اظہار تھا۔ احسان دکھا کر یوسف نے ان کے دلوں میں ایک امید پیدا کی تھی، اور اب وہ اس امید کے چھن جانے کا خوف پیدا کر رہے تھے۔ اگر میں اس اچانک تبدیلی کو سفارتی تناظر میں دیکھوں تو یہ کسی سخت ترین ایکسٹریم ڈپلومیٹک ایمبارگو یعنی سفارتی پابندی جیسی صورتحال نظر آتی ہے۔ سفارتی پابندی؟ اسے تھوڑا واضح کریں گے؟ دیکھیں، جب دو ممالک میں کشیدگی ہوتی ہے تو عام طور پر صرف ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں، لیکن جب مکمل بائیکاٹ ہوتا ہے تو بارڈر سیل کر دیے جاتے ہیں اور ہر قسم کے رابطے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی تعلق نہیں بچتا۔ جی، یہاں یوسف کا یہ کہنا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ایک معاشی پابندی ہے، اور پھر یہ کہنا کہ میرے قریب بھی مت آنا، یہ ایک مکمل سفارتی اور ذاتی بائیکاٹ ہے۔ بالکل، وہ واضح کر رہے ہیں کہ تمہارا وجود ہی میرے دربار کے لیے ناقابل قبول ہو جائے گا۔
ہاں، یہ ایک ایسی دیوار کھڑی کرنے کی دھمکی ہے جس کے اس پار موت اور فاقہ کشی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر میں آپ کی اس سفارتی پابندی کی مثال کو نفسیاتی زاویے سے دیکھوں تو یہاں ایک اور بہت طاقتور محرک کام کر رہا ہے جسے بیہیویئرل اکنامکس میں لاس ایورژن کہا جاتا ہے۔ لاس ایورژن یعنی کچھ کھو جانے کا خوف؟ جی بالکل، ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ انسانی ذہن میں کچھ نیا حاصل کرنے کی خوشی کسی موجودہ چیز کے کھو جانے کے خوف سے ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ اچھا، مطلب 100 روپے ملنے کی خوشی اتنی نہیں ہوتی جتنا 100 روپے گم ہو جانے کا دکھ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ یوسف نے بھائیوں کو پہلے شاہی دربار تک رسائی اور بہترین غلے کا تجربہ کروایا، اور پھر انہیں احساس دلایا کہ وہ یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے کھو سکتے ہیں۔ واہ، اور وہی تو پہلے ہی قحط کا شکار تھے۔ ان کے لیے بھوک کے اس عذاب کی طرف دوبارہ لوٹنا تو کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں ہوگا۔ اور یوسف کا لہجہ اتنا فیصلہ کن تھا کہ اس میں مول تول کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہ بالکل سب کچھ یا کچھ نہیں والی صورتحال تھی۔ یہ خوف اور احسان کا ایک ایسا مرکب تھا جس نے بھائیوں کی سوچ کو صرف ایک ہی سمت میں موڑ دیا۔ یہ کتنا حیران کون ہے کہ کس طرح ایک قدم احسان کا تھا جس نے انہیں قید کیا، اور اگلا قدم خوف کا تھا جس نے فرار کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ اور اس سب کا نتیجہ ہمیں فوراً ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ بالکل، جب اتنا زبردست دباؤ یکجا ہو جائے تو انسانی رویہ کیسے رد عمل دیتا ہے؟ متن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم اس کے والد کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور ہم یقیناً ایسا کریں گے۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ ان کے الفاظ کا چناؤ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ جس کام کا وعدہ کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہاں، عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے سنوراودو، اس کے اندر ایک مسلسل اور تھکا دینے والی منت سماجت کا مفہوم چھپا ہے۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے والد انہیں اتنی آسانی سے اپنا دوسرا بیٹا ہرگز نہیں سونپیں گے۔ اور اس کی وجہ بھی انتہائی واضح ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی میں یہی بھائی یوسف کو لے کر گئے تھے اور بھیڑیے والی کہانی سنا دی تھی۔ تو ایک باپ جو پہلے ہی ان کی وجہ سے ایک بیٹا کھو چکا ہو، جس کا اعتبار ختم ہو چکا ہو، وہ کیسے دوسرا بیٹا حوالے کر دے؟ بھائی اس تلخ حقیقت سے پوری طرح واقف تھے۔ انہیں پتا تھا کہ وہ ایک ایسے باپ کو قائل کرنے جا رہے ہیں جو ان کی ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو بہت اہم ہے۔ اگر انہیں معلوم تھا کہ یہ کام تقریباً ناممکن ہے تو انہوں نے اتنے پختہ یقین کے ساتھ کیوں کہا کہ ہم ایسا ضرور کریں گے؟ یہی تو میں سوچ رہا تھا۔ اگر کام اتنا مشکل ہو تو انسان عام طور پر بچاؤ کا راستہ نکالتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے لیکن گارنٹی نہیں دے سکتے۔ مگر یہاں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ یہ پختہ ارادہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یوسف نے جو جال بنا تھا وہ کتنا کامل تھا۔ اور اس جال کی مضبوطی نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے والد کے غصے اور عدم اعتماد کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یوسف کی حکمت عملی اتنی غالب آ گئی تھی کہ باپ سے ٹکرانا آسان لگ رہا تھا، اور مصر کے وزیر کے حکم کی نافرمانی کرنا ناممکن۔ میں تو کہتی ہوں یہی ایک کامیاب حکمت عملی کی نشانی ہے۔ آپ کا مخالف ایک ایسا کام کرنے کے لیے خود کو تیار کر لے جو وہ عام حالات میں کبھی نہ کرتا، اور اسے محسوس ہو کہ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی اپنی بقا کے لیے۔ جی، اس پوری گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ یوسف نے طاقت کا ایک بھی کھلا استعمال نہیں کیا، کوئی تلوار نہیں نکالی، کوئی چیخ و پکار نہیں کی۔ بس انسانی نفسیات کے دو ستون استعمال کیے، امید احسان کے ذریعے اور خوف پابندی کے ذریعے۔ اور ان دونوں کے امتزاج سے وہ نتیجہ حاصل کیا جس نے ان کے مقاصد کی راہ ہموار کر دی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل طاقت دماغوں پر حکومت کرنے میں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب اگر ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو یہ محض 4 آیات پر مشتمل ایک تاریخی واقعہ نہیں رہتا۔ یہ علم، خاموشی اور نفسیاتی دباؤ کے ایک خوبصورت رقص کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے علم جب صیغہ راز میں رکھا جائے تو وہ طاقت میں بدل جاتا ہے، اور کیسے غیر معمولی سخاوت سامنے والے کو نفسیاتی طور پر پابند کرنے کا مہلک ہتھیار بن سکتی ہے۔ ہم نے لاس ایویژن کو سمجھا کہ کیسے محرومی کا خوف انسان کو ناممکن کام پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو گروہ برسوں پہلے ایک بھائی کو کنویں میں پھینکایا تھا، آج اسی بھائی کے سامنے کھڑا ایک اور بھائی کو لانے کی قسمیں کھا رہا ہے، اور وہ بھی اس حقیقت سے بالکل بے خبر ہو کر۔ یہ جذبات پر عقل کی اور جلد بازی پر صبر کی ایک شاندار فتح ہے۔
اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ طاقت کے نشے میں خود پر قابو رکھنا کتنی بڑی کامیابی ہے۔ یوسف نے انتقام کے کھوکھلے جذبے کو ایک بامقصد حکمت عملی میں بدل دیا۔ بالکل، اور اسی موڑ پر ہمارے اس تفصیلی جائزے کا سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج ہم نے جو کچھ کھوجا ہے وہ آج بھی ہر انسان پر اتنا ہی لاگو ہے۔ جی، ہمارے ارد گرد کے رشتوں اور فیصلوں کے لیے یہ ایک زبردست سبق ہے۔ اور جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس ساری گفتگو کا نچوڑ ایک سوال کی صورت میں چھوڑ کر جاؤں۔ ذرا سوچئے، جب زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی رشتے یا لین دین میں سارے پتے ہمارے ہاتھ میں ہوں اور ہمیں سامنے والے کی ہر کمزوری کا علم ہو، تو کیا ہم فوراً جذبات میں آ کر اپنا سارا علم، غصہ یا طاقت ظاہر کر دیتے ہیں، محض یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم جیت چکے ہیں؟ یا پھر یوسف کی طرح کمال صبر اور خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ بالکل۔ کیا ہم ایک ایسا ماحول تخلیق کرتے ہیں جو بدلہ لینے کے بجائے سامنے والے کی اصل نیت اور اس کی کمٹمنٹ کا حتمی امتحان لے سکے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارے بولنے میں ہے یا ہمارے چپ رہنے میں؟